बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, एक मरतबा फिर आपको उर्दू की किताब में खुश आमदीद। आज हमारे सबक नंबर 2 का दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम नात की तशरीह करेंगे और साथ कुछ मुश्किल अल्फाज के माने भी आपको बताएंगे। पहले हम चलते हैं आज के SLOs की तरफ, यानी हासिलात ताल्लुम की तरफ। पहला SLO है अपनी याददाश्त में मौजूद नज़म और नसर में कोई बात बयान कर सके। दूसरा SLO है हमारा हम काफ़िया अल्फाज की फ़हरिस्त बना सके और अल्फाज तख्ते तहरीर पर लिख सके। और तीसरा SLO है हमारा प्यारे बच्चों कहानी और नज़म के बुनियादी ख़याल, अनासिर और नताइज अख़ज़ कर सके। तो बच्चों, सबसे पहले चलते हैं नात की तरफ। और आपको मालूम है नात किसे कहते हैं? जी, नात कहते हैं उस नज़म को जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए। और जब आप इस नज़म के अशार पढ़ेंगे तो आपको ख़ुद ही मालूम हो जाएगा कि ये नात है, कोई आम नज़म या हम्द नहीं है। और साथ हम काफ़िया अल्फाज की पहचान भी करवाएंगे। ठीक है, आप तैयार हैं मेरे साथ? और मैं एक एक शेर पढ़ूंगा और साथ उसका माना आसान अल्फाज में हम पढ़ने की कोशिश भी करेंगे। आपने ये अशार गौर से सुनने हैं और आपने मेरे साथ मिलकर पढ़ना है। पढ़ेंगे ना? और एक बात और कि आप जो शेर सुने आप अपनी किताब खोलकर वहाँ पर उंगली भी रखें, ताकि आपको ये समझ आए कि कौन से लफ्ज़ का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ कौन सा है। तो चलें शुरू करते हैं आज की नात। पहला शेर। बड़ी शान वाले हमारे नबी, दिलों के उजाले हमारे नबी। कितना आसान और कितना मज़ेदार शेर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बहुत बड़ी है और बहुत ज़्यादा है। बल्कि तमाम इंसानों में सबसे ज़्यादा शान वाले कौन हैं? हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया में भी सबसे बड़ी शान वाले हैं और तमाम अंबिया के सरदार हैं। और आगे है दिलों के उजाले हमारे नबी। दिलों, ये जमा है किसकी? दिल की। उजाले, उजाले, उजाले मतलब रोशनी। उजाले का मतलब क्या है? रोशनी। और उजाले क्या है? जमा। दिलों के उजाले, हमारे दिलों की रोशनी और दिलों की चमक और दिलों की नूरानियत कौन है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शेर नंबर 2। वो मक्के में जिस वक्त पैदा हुए, बुरे सारी दुनिया के हालात थे। यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए? मक्का में पैदा हुए, तो उस वक़्त सारी दुनिया के हालात क्या थे? बहुत बुरे थे। लोग जुल्म करते थे, लोग बच्चों का ख्याल नहीं करते थे, लोग शिर्क करते थे, लोग गरीबों पर जुल्म करते थे, कमज़ोर लोगों का हक मारते थे, ख़वातीन की इज़्ज़त नहीं होती थी, हर किस्म का जुल्म वहाँ पर होता था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दौरान मक्का में पैदा हुए। और आगे इसी की बात दोबारा शायर कर रहा है। बुराई थी हर शय पे छाई हुई, तबाही थी हर शय पे आई हुई। यानी हर शय, शय मतलब चीज़, बुराई थी हर शय पे छाई हुई। यानी बुराई जो थी वो हर चीज़ पर क्या थी? छाई हुई थी। छाई मतलब हर चीज़ में क्या थी? बुराई ही बुराई थी। चाहे वो मज़हब हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो ख़ानदान हो, चाहे वो कबीला हो, तो हर तरह वहाँ पर क्या था? बुराई ही बुराई मौजूद थी। और तबाही थी हर शय पे आई हुई, और हर चीज़ क्या हो चुकी थी? तबाह हो चुकी थी। फिर क्या हुआ? अगले शेर में शायर बता रहा है। घटा रहमते हक के आखिर उठी, घटा रहमते हक की आखिर उठी, ज़माने में तशरीफ़ लाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर क्या हुआ? घटा यानी बादल आए। किसके? रहमते हक, अल्लाह की रहमत के। हक का मतलब क्या है? अल्लाह। तो अल्लाह की रहमत के बादल आए। घटा मतलब काले बादल जो बारिश वाले होते हैं। और फिर क्या हुआ?
زمانے میں تشریف لائے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا دنیا انتظار کر رہی تھی، بالآخر وہ زمانے میں آئے۔ اور پھر وہ نبی کیسے تھے؟ شاعر اگلے شعر میں بتا رہا ہے، وہ پیارے نبی جن کا اعلیٰ مقام ہوا جن پہ نازل خدا کا کلام۔ پھر وہ پیارے نبی، ہمارے بہت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا مقام کیا ہے؟ مرتبہ اعلیٰ، اعلیٰ مطلب اونچا، ہمارے پیارے نبی جن کا اعلیٰ مقام ہے وہ آئے، اور پھر اللہ تعالی نے صرف ان کو نہیں بھیجا، ہوا جن پہ نازل خدا کا کلام، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام ان پر نازل کیا۔ اور کلام سے مراد کیا ہے پیارے بچوں؟ جی ہاں، قرآن مجید، ہوا جن پہ نازل خدا کا کلام۔ اور پھر کیا ہوا؟ زمانے کو دی علم کی روشنی کہ تبدیل جس سے ہوئی زندگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمانے کو علم کی روشنی دی۔ کس کی روشنی؟ علم کی روشنی دی، ان کو علم سکھایا۔ اور آپ کو معلوم ہے نا، پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی غار حرا میں، وہ کون سی تھی؟ اقرا، پڑھو، اس میں بھی علم کا ذکر تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدا کے کلام یعنی قرآن کے ذریعے سے علم کی روشنی پھیلائی، اور اس علم کی روشنی سے کیا ہوا کہ تبدیل جس سے ہوئی زندگی، لوگوں کی زندگیاں اس میں تبدیل ہونے لگیں، جو ظالم تھے وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنے لگے۔ نبی نے، اگلا شعر، نبی نے سنایا خدا کا کلام۔ اور خدا کا کلام کیا ہے؟ جی ہاں، وہی قرآن مجید جو میں نے آپ کو بتایا تھا۔ نبی نے سنایا خدا کا کلام، ہر ایک کو بتایا خدا کا مقام۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو خدا کا کلام یعنی قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا، نبی نے وہ لوگوں کو سنایا، پڑھ پڑھ کے سنایا، اور اس میں توحید کے بارے میں بتایا، لوگوں کو رسالت کے بارے میں بتایا، جنت کے بارے میں بتایا، دوزخ کے بارے میں بتایا، اچھے اچھے کام کرنے کے بارے میں بتایا، برے کاموں سے بچنے کے بارے میں بتایا، اور لوگوں کو بتایا خدا کا مقام کیا ہے، خدا کا مرتبہ کیا ہے، اور لوگوں کو بتایا کہ خدا کیا ہے؟ ایک ہے، آپ نے صرف خدا کی عبادت کرنی ہے، خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ ہر ایک کو بتایا خدا کا مقام، شرک کا خاتمہ کیا، اور لوگوں کو توحید کا معنی بتا دیا۔ اور آخر میں شاعر کہتا ہے، بڑی شان والے ہمارے نبی کہ سب کے نبی ہیں ہمارے نبی۔ اور آخر میں شاعر کہتا ہے، جس نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا عظیم کام کیا، وہ بڑی شان والے ہی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی عام آدمی یہ کام نہیں کر سکتا کہ سب کے نبی ہیں ہمارے نبی۔ اور ہمارے نبی تو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے کیا ہیں؟ رحمت ہیں اور نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب کے نبی ہیں، اور آپ کے علاوہ ہم کسی اور کو نبی نہیں مانتے۔ اب یہ دیکھیں کتنی پیاری نعت تھی، اور کتنے پیارے اس میں اشعار تھے جن کو ہم نے پڑھا۔ اور آخر میں ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے خواجہ عابد نظامی صاحب کا، جو کہ شاعر ہیں، کہ انہوں نے آپ کے لیے اتنی پیاری نعت لائی۔ امید ہے کہ آپ کو نعت سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے پیارے بچوں؟ آپ نے چھوٹا سا گھر کا کام کرنا ہے کہ آپ نے اس نعت میں سے ہم آواز الفاظ کو تلاش کرنا ہے اور ان کی نشاندہی کرنی ہے۔ مثلا یہ دیکھیں، والے نظر آ رہے، اس کا ہم آواز کیا ہے؟ اجالے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اسی طرح باقی اشعار میں بھی ہم آواز الفاظ تلاش کرنے ہیں اور ان کی نشاندہی کرنی، کریں گے نا؟ شاباش۔ اب چلتے ہیں بچوں مشکل الفاظ کے معنی کی طرف اور دیکھتے ہیں اس میں کون سے مشکل الفاظ یا نئے الفاظ ہیں اور ان کے معنی کیا ہیں۔ آپ نے یہ غور سے سننے ہیں اور ان کے تلفظ بھی سننے ہیں غور سے۔ پہلا لفظ ہے تباہی۔ تباہی کا معنی ہے بربادی۔ اعلیٰ، اس کا مطلب ہے اونچا۔ تیسرا لفظ ہے کلام، اس کا معنی ہے ذکر یعنی قرآن مجید۔ اگلا لفظ ہے رحمت حق، یعنی اللہ تعالیٰ کی نوازش، اللہ کی رحمت۔ حق سے مراد کیا تھا؟
اللہ تعالیٰ، میں نے آپ کو بتایا تھا نا نعت میں. اور اگلا لفظ ہے مقام، اس کا مطلب ہے رتبہ، مرتبہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. آگے ہے چھائی، چھائی مطلب طاری ہو گئی اس پر. ٹھیک ہے. اور پیارے بچوں، آخر میں گھر کا کام آپ کو دینا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کا وقت قیمتی بنے. اور گھر کا کام آپ کی ورک بک میں سے ہم نے آپ کو دیا ہے. سوال نمبر 3 کیا ہے؟ والدہ یعنی آپ کی مما نعت کے پہلے 3 اشعار کی املا بولیں. یعنی والدین، امی یا ابو جو نعت کے پہلے 3 اشعار ہیں وہ بولیں گے، املا بولیں گے. اور آپ کیا کریں گے پیارے بچوں؟ بچہ غور سے سنیں اور املا کو صحت اور عام رفتار کے ساتھ تحریر کرے. یعنی جیسے ہی والدین یہ اشعار بولیں، بچہ ساتھ ساتھ ان اشعار کو لکھتا رہے. اور بچوں کے لیے نہیں بلکہ والدین کے لیے کیا ہے نوٹ، کہ والدین نے املا کروانے کے بعد نمبر بھی دینے ہیں. اور اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو 1 نمبر کاٹ بھی دیں، کوئی بات نہیں. نیز غلطیوں کی اصلاح بھی کروائی جائے. تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ والدین یہ کام بچوں سے ضرور کروائیں اور اپنی دلچسپی کا مظاہرہ کریں. تو بچوں، امید ہے کہ آج کی نعت آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور اس کی تشریح بھی آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. آپ نے ہم آواز الفاظ کو ضرور تلاش کرنا ہے اور جو گھر کا کام آپ کو دیا گیا ہے وہ بھی آپ نے ضرور کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.